بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی پاکیزہ زندگی رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نمونے عمل ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہر دور کے اندر ناموافق حالات کا سامنا کیا، دین اسلام کے لیے، توحید کی باتوں کے لیے ڈٹے رہے، باطل کا جم کر مقابلہ کیا. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، قربانیوں پر قربانیاں دیتے رہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے زندہ جاوید بن گئے. تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں قربانیاں دیتی ہے، تاریخ میں وہی قومیں زندہ قوموں کی حیثیت سے اپنے کردار کو نقش کرتی ہے، اور جو قومیں حالات سے سودا کر لیتی ہے پھر اس قوم کو نہ اپنے یاد رکھتے ہیں نہ تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زندگی کے کچھ گوشے آپ نے گزشتہ جمعہ میں بھی سماعت فرمائے تھے. ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ کے دین کی محنت اور فکر کرتے رہے، اس دین کے مبارک راستے میں قربانیاں دیتے رہے. آپ کی شادی ہو گئی، آپ نے دین کی محنتوں کو نہیں چھوڑا. ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا جس میں اولاد نہیں ہوئی آپ کو. پھر ایک علاقے سے آپ کا گزر ہوا، کچھ چھوٹا موٹا واقعہ وہاں پر پیش آیا. علاقے کے بادشاہ نے اپنی بیٹی آپ کی اہلیہ کی خدمت میں پیش کر دی. بعد میں آپ کی اہلیہ نے اس بیٹی سے آپ کا نکاح کر دیا. اس دوسری اہلیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں ایک لڑکا پیدا ہوا. لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ بنے ہیں تو آپ کی عمر 80 یا 82 سال کی تھی. بعض کتابوں میں 92 سال عمر لکھی ہوئی، بعض کتابوں میں 78 سال لکھی ہوئی ہے. جو بھی ہو، لیکن 70 سال سے زیادہ عمر گزرنے کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا جن کا نام آپ نے اسماعیل رکھا. اب اس بچے کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب یہ بچہ کھیلنے کودنے کی عمر کا ہو گیا، 5-7 سال کی عمر کا ہو گیا، باپ کے آنکھوں کا تارا، جب یہ بچہ باپ کے نگاہوں کی تسکین کا سامان بننے کے لیے اب تیار ہو گیا، تو اس بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور ایک امتحان لیا. امتحان کیا تھا؟ اللہ نے خواب میں بتایا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بچے کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں. نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی برحق ہوتا ہے اور
وہی کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی ہم لوگوں کا جو عام امتیوں کا جو خواب ہوتا ہے بس دیکھنا ہے، بھلا دینا ہے، لیکن نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا بھی ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. انہوں نے خواب میں جو چیز دیکھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس چیز کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. تو خواب میں دیکھا کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں، صبح اٹھ کر جانوروں کی قربانی دی. دوسرے دن خواب میں دیکھا کہ بچے ہی کو ذبح کر رہے ہیں، پھر جانوروں کی قربانی کی. پھر تیسرے دن خواب میں دیکھا کہ بچے ہی کو ذبح کرنا ہے، بچے کے ہی گلے کے اوپر چھری چلانی ہے. تو اب سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے، اب بچے کو ذبح کرنا ہے. تو اپنے بچے کو بلا کر کہا یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. اگر اس دور کا کوئی بچہ ہوتا تو شاید وہ اپنے باپ کو پلٹا کر یوں کہتا کہ بڑے میاں پاگل ہو گئے ہو، اس بڑھاپے میں ایسے ہی حولے شولے خواب نظر آتے ہیں. لیکن وہ بچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بچہ تھا، اور وہ بچہ معمولی بچہ نہیں تھا، آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا جلیل القدر پیغمبر بننے والا بچہ تھا. نہ صرف یہ کہ پیغمبر بلکہ پیغمبروں کے، نبیوں کے، رسولوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر دادا بننے والا تھا وہ بچہ. تو جب باپ نے اپنے بچے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. فانظر ماذا ترى، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے. تو اس بچے نے وہی جواب دیا جو اسی بچے کو دینے کا حق تھا. اسی بچے کو دینے کا حق تھا وہ جواب، جو جواب اس بچے نے دیا. اور ایسا جواب جو تاریخ کے اندر، تاریخ کے ان منٹ نقوش کا حصہ بنا ہوا ہے. اور اس جواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے بڑے مزیدار انداز میں بیان کیا ہے، بڑی جانثاری والے انداز میں بیان کیا ہے. بچے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ اس کے اوپر عمل کیجئے. اللہ نے اگر آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ میرا گلا کاٹیں تو آپ کاٹ دیجئے، اس میں کیا مسئلہ ہے. رہی بات جہاں تک میری ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ کے جو بندے مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، حالات پر صبر کرتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کے باب میں صبر کرتے ہیں، آپ مجھے انہی میں سے پاؤ گے. تو باپ اپنے بیٹے کو لے کر چلے. مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، میدان عرفات کی جانب لے کر چلے. راستے میں شیطان آیا، شیطان کو 3 جگہ پر کنکریاں مارا آپ نے، اور جس جگہ پر ذبح کرنے کا حکم تھا وہاں اپنے بیٹے کو لے جا کر لٹا دیا. اور جب لٹانے کا بھی انداز آیا تو سب سے پہلے چت لٹایا، بچے کے ہاتھوں کو باندھ دیا. ادھر شیطان آیا، آ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو گیدر کرنے لگا کہ دیکھو ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے. ماں کی بھی ممتا کا امتحان تھا وہاں پر. سیدنا ہاجرہ نے شیطان کو دھتکارا، اس کو اپنے سے دور کیا، اور وہ بھی اس عمل کے اوپر راضی رہی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اس پر راضی ہیں، کیونکہ سچا پکا مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حکم کے اوپر آمنا صدقنا کہے. شیطان یہاں سے بھی مایوس ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تھا، 3 جگہ کنکریاں پڑی، وہاں سے بھی مایوس ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے بچے کے ہاتھ پیر باندھ دیے، زمین پر اس کو چت لٹا دیا. جب گلے کے اوپر چھری چلانے کا موقع آیا
تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھے الٹا لٹا دیجئے، میرے چہرے کو نیچے کر دیجئے، کیونکہ اگر میرا چہرہ اوپر ہوگا اور آپ میرے گردن کے اوپر چھری چلائیں گے تو میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کی باپ ہونے کی محبت پھڑک پڑے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے اندر ابوت والے بنوت والے رشتے کی محبت کے جاگ جانے سے کچھ آپ کشمکش کا شکار ہو جائیں. لہذا مجھے الٹا لٹا دیجئے، میرے چہرے کو الٹا کر دیجئے. باپ نے ویسا ہی کیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی زمین پر لگا دی. ونادیناہ ان یا ابراہیم، پھر اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہوا کہ گلے کے اوپر چھری چلا دی. جیسا ہی چھری چلی، اب چھریوں کا چلنا تو چھریوں کے اختیار میں بھی نہیں، انسان اس کو چلاتا ہے، لیکن کاٹنا اللہ کے اختیار میں ہے. یہیں تک تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، اس کے آگے نہیں تھا. بچے کو لٹانا ہمت کر کر اور بچے کے گلے کے اوپر چھری چلا دینا، بس یہیں تک تھا اللہ کا امتحان، اس کے آگے نہیں تھا. اگر اس کے آگے بھی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا تو بچے کا گلا کٹ جاتا. اللہ تعالیٰ نے چھری کے اور بچے کے گلے کے درمیان میں ایک لوہے کا پترا حائل کر دیا جو چھری کو کاٹنے نہیں دیتا تھا، چھری کو کاٹنے نہیں دیتا تھا. یہاں رک کر ہر انسان کو اپنے عقائد کے نوک اور پلک کو درست کرنا چاہیے. بہت ساری دفعہ انسان یہ کہتا ہے کہ کام بنتے بنتے رک گئے، کام ہوتے ہوتے رک گئے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بس کام بالکل پورا ہونے والا ہے، لیکن نہیں ہوتا پورا. کام کے اور انسان کے درمیان میں کوئی پترا آڑے آ جاتا ہے جو انسان کے کام کو ہونے نہیں دیتا، اور انسان وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرنے کے بجائے اسباب کی طرف غور و فکر کرتا ہے. کوئی کچھ کرا دیے ہوں گے، کسی نے جادو کرا دیا ہوگا، کسی کی نظر لگ گئی ہوگی، لوگ کاموں میں رکاوٹ بن رہے ہوں گے. اگر سارے کام لوگ ہی کر رہے ہوں گے تو آپ کی زندگی میں خدا کا آپشن کہاں ہے؟ خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لیتے کہ آپ کا کام بن جانا ہے تو پھر کسی کے کرانے سے آپ کا کام کیسے رک سکتا تھا؟ کیا کسی کے کرانے کی طاقت بڑی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروانے کی طاقت بڑی ہے؟ امتحان ہے لوگوں کے عقیدے کا، لوگوں کے علم صحیح کا امتحان ہے. بہت ساری دفعہ ایک انسان ہوتا ہے، اس کے خلاف پورا سسٹم خلاف ہو جاتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے. جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ ساری مملکت خلاف ہو گئی، آگ میں ڈالا گیا، اور ایک انسان کو جلانے کے لیے دنیا جہانوں کی دنیا بھر کی لکڑیوں کو جمع کیا گیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کے نقصان پہنچانے والی اس آگ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پترا حائل کر دیا تھا جو باطل کی آگ کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ تم ابراہیم کے جسم کو جلاؤ علیہم الصلاۃ والسلام. ہر چیز میں عقیدے کے نوک پلک کو درست کرنا چاہیے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو کورونا وائرس کی جو کالا بازاری چل رہی ہے اس میں مسلمانوں کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں اس کالا بازاری میں، اس کوئلے کی دلالی میں اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا ہے، اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرنا ہے. عقیدے خراب ہو گئے لوگوں کے معمولی سی بیماری کے نتیجے میں. خونی رشتے انسانوں کے لیے پرائے ہو گئے. بیٹا اپنے کورونا وائرس سے متاثرہ ماں کو گھر میں لانے کے لیے تیار نہیں، بھائی اپنے بھائی کو کاندھا دینے کے لیے تیار نہیں.
مرنے والی مسلمان میت کو لوگ غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ادنا بیماری نے لوگوں کے ایمان کے اور عقیدے کے چھکے چھڑا دیے. بیوقوف بن گئے لوگ, پاگل بن گئے, اپنوں سے ملنے کے لیے تیار نہیں. اور ساری دنیا گنگی بنی ہوئی ہے شیطانیت کے, دجالیت کے اس ننگے ناچ کے سامنے. کسی ملک کے پاس ہمت نہیں, کسی فرد کے پاس ہمت نہیں. سانپ سونپ گیا لوگوں کو. کون ہے آج لوگوں کو ایمان کی بات بتائے, عقیدے کی بات بتائے, اور لوگوں کو یہ بات بتائے کہ کورونا وائرس سے پہلے بھی دنیا کے اندر لوگ مرتے تھے, اس کے بعد بھی لوگ مریں گے دنیا کے اندر. یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ اگر کسی کو آ جائے تو مر جائے یا خونی رشتے اس کے لیے پرائے ہو جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے. بیماری دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے, موت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. انسان جب تک اس چیز کو سوچے گا نہیں, ڈنکے کی چوٹ پر بولے گا نہیں, خود بھی اس کا عقیدہ کیسے درست ہوگا. سبق ملا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ بچے کو ذبح کر دیا, چھری چلا دی اس کے گلے کے اوپر. اللہ تعالیٰ کے حکم کا پترا حائل ہو گیا, گلا نہیں کٹا. آسمانی ارشاد ہوا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ہم نے آسمان سے آواز لگائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنا خواب پورا کر دیا. خواب کیا تھا؟ بچے کو ذبح کرنے کا. اور بچہ ابھی ذبح نہیں ہوا, لیکن اللہ نے کیا کہا؟ تم نے اپنا خواب پورا کر دیا. یعنی خواب بھی یہ نہیں تھا کہ بچہ پورا ذبح ہو جائے, یا خواب کا منشا بھی یہ نہیں تھا. خواب کا منشا یہ تھا کہ ابراہیم کو اس اسٹیج تک لے جایا جائے. اس میں ابراہیم کھڑے کھڑے اترتے ہیں کیا نہیں اترتے؟ ابراہیم علیہ السلام کھڑے کھڑے اترے. اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا, تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین. یہ بڑی آزمائش تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں پر کھڑے کھڑے اترتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انہیں بدلہ دیتے ہیں. چھوڑو یہ دنیا والوں کی چکریں, دنیا والوں سے بدلے کی امیدیں ختم کرو. ایک رب سے, جس رب کے لیے تم قربانی دے رہے ہو, اسی سے بدلہ چاہو. بدلہ کیا ملا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. اس بچے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذبیحے کو جنت سے بھیجا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے ایک جانور لے کر آئے, ایک دمبا لے کر آئے, ایک میڑھا لے کر آئے, ایک پوٹلا لے کر آئے. جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو متوجہ کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر سے صدا لگی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر بچے نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد, جنہیں تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے, جو آج کی فجر سے کہا جانا شروع ہو چکا ہے. اس ذبیحوں کو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا. اللہ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اس قربانی کے نتیجے میں ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے زندہ کر دیا. تھوڑی سی ہمت کی بات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے راستے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے قربانی مانگتے ہیں مگر لیتے نہیں. مانگتے ضرور ہے لیکن لیتے نہیں, کیونکہ وہ مستغنی ذات ہے. اللہ الصمد. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اللہ هو الغنی وانتم الفقراء. ہم خالی ہاتھ ہیں, کورا کاغذ ہے ہم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے, وہ کسی کے محتاج نہیں ہو. وہ ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کچا مسلمان ہے یا پکا مسلمان, ہم سے قربانیاں لیتے ہیں. وہ
مانگتے ہیں قربانیاں. جب ہم دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو حیات جاویدانی نصیب فرماتے ہیں. آج 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما کر، لیکن آج تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ایسا ہی زندہ ہے جتنی کہ توفیق زندوں کو اپنے تذکرے کے زندہ کرنے کی نہیں ہوتی. اللہ نے زندہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو اور آپ کی اس قربانی کو سنہرے حروفوں میں اور سنہرے الفاظ میں ارشاد فرما دیا. جنت سے جانور آیا، ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا. اللہ نے کہا کہ اب اس قربانی کو ہم نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک شعار بنایا، شاعر اسلام. یہ قربانی اسلام کی پہچان بن گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مطہرہ کے واجبات میں سے شمار ہو گئی. قرآن اسلام کے بنیادی شعائر میں سے، لہذا جب یہ قربانی دنیا اسلام کے بنیادی شعائر میں سے ہے تو اب دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفتی اور دنیا کا کوئی منسٹر یا کوئی بادشاہ اس بات کی ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ قربانی کے عمل کے اوپر بینڈ لگا دے، روک لگا دے. قربانی کا وجوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے اور کرونا وائرس بھی اللہ کے حکم سے دنیا میں آیا ہے. یہاں اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. ایک کرونا وائرس جس نے پوری دنیا کی حکومتوں کے تختے ہلا دیے، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکا. مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی نظروں میں بے وقعت، بے حیثیت کرونا وائرس، اس کی مجال نہیں ہے کہ یہ اپنے وبا کے دور میں قربانی کے مقدس عمل کے اوپر بینڈ لگائے یا اس کے اوپر روک لگائے. بار بار بولا جا رہا ہے کہ قربانی کے عمل کو نہیں روکنا ہے، لیکن آج بھی لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں اور لوگوں اس وسوسے کا شکار ہے کہ اس وبا کے اندر قربانی نہیں کرنا ہے. ضرور قربانی کرنا ہے، پہلے سے زیادہ قربانی کرنا ہے. اور اگر کوئی حکومت کہتی ہے کہ قربانی نہیں کرنا، ان حکومتوں کے احکامات کو جوتیوں کی نوک پر رکھنا ہے. کوئی اوقات نہیں ہے قربانی کے فریضے کی ادائیگی کے سامنے ان حکومتوں کی. اور پیغام دے دینا ہے کہ ہم مسلمان شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے تمہارے فرامین کے محتاج نہیں. تمہاری حکومتیں ہر 5 سال میں بدل جاتی ہے اور قربانی کے ذریعے سے ہم اس رب کائنات کا حکم بجا لا رہے ہیں جس کی مرضی کے بغیر کائنات میں تنکا بھی نہیں ہلتا. اگر اس عزم میں، اس حوصلے میں ٹکرانا ہے تو ٹکراؤ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ٹکرائے تھے. ساری دنیا کی بادشاہت کے خلاف ایک فرد واحد ٹکرایا تھا. چھ جائے کہ آج پوری دنیا کے اندر تم 150 کروڑ سے زیادہ مسلمان دنیا کی باطل حکومتوں کے سامنے بے بس بنے بیٹھے ہوئے ہو. ہمتیں ختم ہو گئی لوگوں کی. ابھی کل کی بات ہے، عید کی نماز کا وقت طے کرنے کے لیے میں نے ہر مسجد کے صدر کو بلایا. یہ کوئی نئی بات تو نہیں، ہر سال ہوتا تھا اور میرے ہی پاس بیٹھ کے یہاں پر عید کی نماز کا وقت طے کیا جاتا تھا اسی مسجد میں. ہر مسجد کے صدر کو میں نے بلایا، کوئی نہیں آیا باپ کا بیٹا. الٹا لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نہیں آئیں گے، لوگ ہمیں بدنام کریں گے. ارے کیا تم کسی کی بیٹی کو خراب کرنے کے لیے جا رہے تھے یا کسی کے گھر کو لوٹنے کے لیے جا رہے تھے؟ تم کس کی بدنامی سے ڈر رہے ہو تم؟ اور کس بزدلی کا شکار ہو تم؟ کون ہے وہ پدی کے شوربے تو جو تمہیں بدنام کریں گے؟ نیک کام کے کرنے کے لیے انسان کے حوصلے اتنے پستو ہو گئے، لوگ آنے کے لیے تیار نہیں. جو لوگ تمہارے جواب کے منتظر ہیں ان کو جواب کہاں سے ملے گا؟ بولو، تم بولو. بدنامی بدنامی، ایسا لگتا ہے علاقے سے لے کر ملک تک اور ملک سے لے کر پورے عالم پر نظر دوڑائی جائے. ایک طرف مسلمانوں کی جرأت اور بے باکی کا، مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کا وہ باب، قدیم باب اٹھا کر پڑھا جائے تاریخ کے حوالوں سے، اور دوسری طرف آج کے مسلمانوں کی یہ بزدلی دیکھی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آج کے زمانے کا مسلمان گلی سے لے کر پورے عالم تک بزدلی کے اس مقام تک پہنچ چکا ہے جو کسی زمانے میں
بغداد کے اندر چنگیز خان اور ہلاکو خان کی تباہی سے پہلے مسلمانوں کے اوپر بزدلی کے بادل منڈلا رہے تھے. ایسا ہی بزدل تھا اس زمانے کا مسلمان. جب سقوط بغداد کا واقعہ پیش آیا، بغداد کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہونے لگا، اور چند ہفتوں کے اندر تنہا بغداد شہر میں 15 لاکھ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا. مہینہ 1.5 مہینے کے اندر 1.5 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو بلی کا بکرا چڑھا دیا گیا. کہتے ہیں تاریخ کے باب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ چنگیزی خانوادے کی ایک شہزادی مسلمانوں کے ایک محلے میں آئی. 20-25 مسلمان کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے. اس نے دیکھا کہ مسلمان ہیں، تر لقمہ ہیں، انہیں چٹ کر جانا آسان ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. ایک عورت کے ہاتھ میں کہ 20-25 مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دے. وہ آئی، آ کر اس 20-25 مسلمانوں سے کہی کہ تمہیں مارنا ہے، مگر تمہیں مارنے کے لیے میرے پاس تلوار نہیں ہے، یہیں ٹھہرو، گھر جا کر تلوار لا کر آ کر تمہارا کام کرتی ہوں. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 20-25 مسلمانوں کے اوپر ایک عورت کا صنف نازک کا ایسا ہیبت اور ایسی ہیبت طاری ہو گئی تھی کہ اس کے تلوار لانے تک یہ ایسے ہی کھڑے رہے. ایک عورت تلوار لائی اور اس 20-25 مسلمانوں کے گلے کاٹ دی اس نے. آج تم مسلمانوں بزدلی کے اسی مقام پر ہو. تم آج دین اسلام کے ڈیفنس کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے، یا خود اپنے حقوق لینے کے لیے تمہارے دلوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی جائے. دیکھو لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، 8 جولائی کے بعد اعلان ہو گیا تھا کہ مندریں بھی کھلیں گی، چرچ بھی کھلیں گے، گرودوارے بھی کھلیں گے، مسجدیں بھی کھلیں گی. مسجدوں میں جمعہ کی نمازیں ہو رہی ہیں. اور یہ تمہارے اسٹیٹ کا 2 کوڑی کا وقف بورڈ، ابھی کل اس کے گائیڈ لائنس آئے کہ مسلمان گھروں میں اس کی نماز پڑھے. کیوں اس کی نماز پڑھیں گے ہم گھروں کے اندر؟ اور یہ کون ہے وقف بورڈ کہنے والا، ہمیں مشورہ دینے والا، اور یہ بولنے والا کہ مسجدوں میں 50 سے زیادہ مسلمان نماز نہیں پڑھیں گے اس کی؟ ہم نے اس کورونا وائرس کے نتیجے میں اپنے رمضان کی قربانی دی، ہم نے اپنے حج کی قربانی دی. کہ اب یہ وقف بورڈ 2 کوڑی کا وقف بورڈ ہم سے، مسلمانوں سے بقرہ عید کی قربانی کا بھی تقاضا کرتا ہے. یہ ہم سے بازار پورے بھرے ہوئے ہیں اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسجدوں میں 50 لوگ نماز پڑھو، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ پڑھیں گے. کون روکے گا ہمیں؟ گورنمنٹ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو انسٹرکشن ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو انسٹرکشن ہے، مسلمان اس کو فالو تو کر رہا ہے، کیوں ہمیں عیدگاہوں پر جانے سے روک دیا جا رہا ہے؟ یہ وقف بورڈ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے. اماموں کے لیے، مؤذنوں کے لیے 5-5 ہزار تنخواہیں دی گئی تھی. جب ہی بسم اللہ مسجد کے اس اسٹیج سے میں نے آواز اٹھائی تھی کہ تمہارے یہ 5,000 ہم اماموں کے ضمیروں کا سودا نہیں کر سکتے، ہمیں تلوا چاٹو مولوی نہیں بنا سکتے، ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے. یہ وقف بورڈ غلط فہمی سے نکلے، باہر آئے. تمہارا یہ وقف بورڈ مڈل ایسٹ کے گلف کنٹریز کا وقف بورڈ نہیں ہے. وہاں کے وقف بورڈ مسجدوں کا پورا انتظام سنبھالتے ہیں، اماموں کو لاکھوں کی تنخواہیں دیتے ہیں. یہ وقف بورڈ اتنا غافل پڑا ہوا ہے، سیکریٹریٹ کے اندر 2 مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے، ایک مندر کو شہید کر دیا گیا. وقف بورڈ کے چیئرمین میں یا اس کے پوری بورڈ آف ڈائریکٹریز کے اندر یا پوری کمیٹی کے اندر اتنی کسی مسلمان کے اندر مجال نہیں ہے کہ احتجاج میں KCR گورنمنٹ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے اور مسجدوں کی شہادت کے نتیجے میں استعفیٰ پیش کرے. جب تم وہاں پر نہیں بولے تو آج یہاں کیوں بول رہے ہو تم؟ اور اس پر سونے پر سہاگا ہمارا اسٹیٹ کا ہوم منسٹر پتہ نہیں کہاں سویا ہوا تھا. ہمارا ہوم منسٹر جب مسجدیں شہید ہو گئی تھی اور اس نے آ کر بیان دیا تھا کہ سیکریٹریٹ کی مسجد کو کچھ نہیں ہوا، تھوڑا سا دھکا لگا. ارے غافل منسٹر، جا کر دیکھ، دھکا نہیں لگا، پوری مسجدیں صفحے ہستی سے مٹا دی گئی. وہاں تو تم نے نہیں بولا، اور آج آ کر بڑے اپنے آپ کو بنا کر اور مسلمانوں کا اپنے آپ کو سپریم لیڈر سمجھ کر تم یہ کہتے ہو کہ گھروں میں نماز پڑھے. ہرگز نہیں پڑھیں گے ہم گھروں میں نماز، ہم مسجدوں میں نماز پڑھیں گے اور ہم اپنے علاقے کے ڈپارٹمنٹ سے اجازت لے کر عیدگاہوں پہ نماز پڑھیں گے. ارے مسلمانوں، تمہیں اپنا حق لینے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا. تم بزدل بنے ہوئے ہو، غافل بنے ہوئے ہو.
اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابدی پیغام ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ تم خود اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اگر تم اپنے آپ کو بزدلی کی اور کمینے فن کی اور کمزوری کی کھائیوں کے اندر اگر اپنے آپ کو تم ڈالنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے لیے نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فاتحین کے لیے ہوتی ہے، شجاعت اور بہادری کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے، اور اپنے حقوق کے لیے اپنی آوازوں کو اونچی کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا جہاں حق کے خلاف کیا جائے وہاں خاموش بیٹھنے والا گونگا شیطان ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، ریز یور وائس، اپنی آوازوں کو بلند کرو اور اپنا حق لو، اور تم کوئی غلط بات کا تقاضا نہیں کر رہے، حکومت کے جتنے احکامات ہیں تم اس کی پابندی کر رہے ہو، ڈسٹینسنگ تم مینٹین کر رہے ہو، سینیٹائزیشن کو تم مینٹین کر رہے ہو، ماسک کو تم مینٹین کر رہے ہو، یہ ساری گائیڈ لائنز کو مینٹین کرنے کے ساتھ تمہیں عید کی نماز ادا کرنے کا پورا حق ہے۔ تم سے یہ حق نہ تمہارا ہوم منسٹر چھین سکتا ہے، نہ تمہارا وقف بورڈ چھین سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔